ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ہر جگہ یہ قبر ہی قبر بنا دیں گے، ہر جگہ بنا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے گدھا شاہ ملیں گے آپ کو، جنگلی شاہ ملیں گے، کتا شاہ ملیں گے، سب پہ قبر بنا رکھے ہیں اور نام بھی چڑھا رکھے ہیں، یہ گدھا شاہ ہے، یہ کتا شاہ ہے، یہ فلاں شاہ ہے، یہ فلاں شاہ ہے، یہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح دین دیا ہے، اپنا اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کل لاسٹ میں کچھ باتیں ہو رہی تھی، میں نہیں بولا تھا، تم نے کہا تھا، انہوں نے مجھے نہیں کہا، آپ نے کہا تھا۔ ان کو کچھ آتا نہیں، دو چار بات رٹے ہیں بس، یہ کہے کہ دو چار باتیں رٹ لی ہیں وہی بتاتے رہتے، وہ کچھ آتا ہی نہیں۔ یار ہم کو علامہ صاحب نہیں ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتا دی۔ اچھا یہ بات تو جھوٹی نکل گئی نا، جو انڈیا کے مولوی کہتے تھے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں کرتے۔ کوئی کہے ہم کو کس سے کیا تھا؟ جتنی دیر انہوں نے بات کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے نا، اور اسی طرح سے کبھی تم نے انڈیا میں تقریر سنا ہے کہ جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی؟ کہاں کرتے ہیں؟ بات یہ آئی تھی، اور شروع میں ہی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ آپ صحیح دین کو جانیں، صحیح علم جان کر کے کتاب و سنت کے حساب سے آپ زندگی گزاریں، ورنہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جو اس دنیا کے اندر گمراہ ہوگا وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ من ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جو گمراہی کو اپنائے گا نا تو اس کا وبال وہ خود بھگتے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بات یہ آئی تھی کہ جب بتایا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کچھ تو پتہ ہی نہیں ہے، رٹے رٹائے بولتے ہیں، یہی بات بولتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرآن اور حدیث ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اور زندگی جب تک رہے گی تب تک یہی بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے، اسی کے حوالے سے عمل کریں اور اسی کے حساب سے زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرآن اور حدیث ہے، ہمارے لیے جو پیمانہ ہے، جو میزان ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز ہمارے لیے پیمانہ نہیں ہے، یہ ہمارا وصول ہے، اور یہی کتاب و سنت کی تعلیمات بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کو اپنانے کے لیے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو بھی پکڑے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ جو بھی نبی کے راستے سے بھٹکے گا، بہکے گا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جائے گا، اور اس کا انجام جہنم ہے، جیسا کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، کب؟ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے دوسرے کی راہ چلے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ادھرے متوجہ کر دیں گے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے غیر مومنوں کی راہ جو بھی چلے گا نا، اللہ فرماتا ہے جدھر وہ متوجہ ہوگا ادھرے میں کر دوں گا۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم یہ بری جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مخالفت سے روکا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے اس بات سے
ڈرایا ہے کہ نبی کی مخالفت نہ کرو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کہ اس کو کوئی مصیبت نہ پکڑے یا کوئی فتنہ نہ پکڑ لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نبی کا راستہ، نبی کا سبیل چھوڑ کر کے کسی اور کا سبیل چلتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہلاکت و تباہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک ایسی راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کا رات بھی دن کی طرح اجالا ہے، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، رات دن کی طرح اجالا ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی روگردانی کرے گا جو کہ ہلاک ہونے والا ہوگا. جو ہلاکت کی طرف جائے گا وہی اس راستہ کو چھوڑے گا. روز مرہ کی زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو لینا ہے. اور نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کردار ہے، یہ سب نبی کا راستہ ہے. اس کو آپ اپنائیں اور اس کے حساب سے آپ زندگی گزاریں. یہی آپ کو حکم ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور راستہ چلتے ہیں نا، تو آپ کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے اور آپ اس عذاب میں مبتلا نہ کر لیے جائیں. اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائے تو اس کو قبول کرو، قبول کرو، مانو. اذا دعاکم لما یحییکم، جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے اچھائی ہے، خیر ہے، اس کو قبول کرو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ رب العالمین آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہوتا ہے، اور تم سب کو اس کی طرف جانا ہے. اللہ رب العالمین سب کو زندہ کرے گا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اگر کوئی روگردانی کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا، ہلاکت و تباہی کی طرف جائے گا. یہ چند آیات اور چند احادیث ہے جو کہ ایک سمجھ لے ایک نچوڑ ہے کہ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم اسی کے حساب سے زندگی گزاریں گے، اور جسے اسلام ہمیں روکتا ہے اسے ہم روکیں گے. ابھی کے دور میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، ہم صحیح اسلام کے فالوورز ہیں، ہم صحیح اسلام کو مان رہے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو مان رہے ہیں، ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، لیکن بالکل ان کو سنت سے بغض نظر آ رہا ہے. یعنی سنت سے بغض ہے اور بدعت سے یہ محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت سے محبت کرتے نہیں، یہ سنت سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کہیں بات کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو رٹی رٹائی بات ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، ہمارے جو باباؤں نے کہا دیا، ہمارے جو پیروں نے کہا دیا وہی ہمارے لیے حجت ہے. وہاں کہتے کہ یہ بات تو روز سنتے ہم، روز ہمیں سنائی جاتی ہے اس طرح کی باتیں. تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور ہمیں یہ جان لینا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نبی کی سنت کو چھوڑیں گے وہاں ہم گمراہ کی طرف جائیں گے، گمراہی کی طرف جائیں گے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا فرمایا کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھو. نبی کی سنت ہے کہ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھو، لیکن تم اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، گھر میں نماز پڑھو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی سنت کیا ہے؟ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا. اب ایک آدمی ہے کہ گھر میں نماز پڑھتا ہے روزانہ، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو پکا منافق ہوتا نا، پکا منافق ہوتا وہی ظاہر نہیں ہوتا. ورنہ اگر ایک آدمی
क्या होता कि वो चल नहीं पाता तो दूसरा आदमी उठा कर उसको ला करके जमात में शामिल कर देता। ये मामला होता। नबी की सुन्नत से अगर कोई रोगर्दानी करेगा ना तो उसके लिए कामयाबी नहीं है, कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता है। आज हम देखें किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे रास्ते पर छोड़ करके गए हैं जो रास्ता जन्नत को जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, वो बयान करते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान में एक ख़त खींचा, एक लकीर बनाया और फिर उसके दाएं बाएं बहुत सारी लकीरें आपने खींची, बहुत सारी लकीरें आपने खींची। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीधा ख़त था ना उस पर आपने हाथ रख करके क्या फरमाया, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, कि ये सीधा रास्ता ये अल्लाह का रास्ता है, इस रास्ते की पैरवी करो। दाएं बाएं जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों पर शैतान बैठा हुआ है और हर एक दावा दे रहे हैं कि तुम हमारी तरफ आओ, इसलिए तुम सीधे रास्ते की पैरवी करना, इसी में तुम्हारे लिए खैर है। ये जन्नत का रास्ता है, ये जन्नत की राह है जो कि अल्लाह ने बतलाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता एक है, अल्लाह का रास्ता एक है, मुख्तलिफ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत लोग उठते बैठते करते हैं, सोते जागते करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मना करते हैं तो कहता है कि नहीं तुम ही एक मुसलमान हो, दूसरा मुसलमान नहीं है, यही दावा किया जाता। अब देखिए नमाज में ले ले, नमाज ही से आप शुरू करें, किस तरह से मुखालफत करते हैं, सुन्नत की किस तरह से ये पामाली करते हैं, बिदअत को ईजाद करते हैं और बिदअत को ये महबूब जानते हैं, पसंद करते हैं। जो सही दीन, जो रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया ना, उससे हम काफ़ी नहीं समझते हैं, इसलिए नई चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और उस पर खुसूसी तौर से अमल करने की कोशिश करते हैं। आप नमाज में जब दाखिल होते देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लंबी चौड़ी दुआ करते हैं, नियत बांधने की दुआ करते हैं। कहाँ है भाई, हदीस हमें बताती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दौर मदार ये नियतों के ऊपर है। अब एक आदमी जाता है तो लंबी चौड़ी यहाँ दुआ करता है, कहता हम इमाम के पीछे आ रहे हैं, मुंह किबला शरीफ कर रहे हैं, इस इमाम के पीछे हैं, छत के नीचे हैं, तो ज़मीन से ऊपर है, तो इस मुसल्ले पर हैं, तो ऐसे ये तरीका कहाँ से आया है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है? अब नमाज में देखिए ना कितनी मुखालफत करते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम नबी की सुन्नत के पैरोकार हैं या नबी की सुन्नत की हम इत्तिबा कर रहे हैं। जहाँ आमीन कहने की बात होती है, अगर जाकर के इनकी मस्जिद में आमीन कह ले तो लोग घूरने लगते हैं ऐसे ऐसे, कौन है, किसने आमीन कहा है, किसने आमीन कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जो आमीन कहता है, जिसके आमीन फरिश्ते के आमीन से मुआफ़क़त कर जाती है तो उसके लिए मग़फ़िरत है, आमीन कहने का हुक्म दिया है। और जब हम सूरह फातिहा पढ़ते दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद जब हम आमीन बोलते हैं तो इनको चिढ़ होती है, और ये यहूदियों की सिफत है, हदीस के अंदर है कि यहूदियों को आमीन से चिढ़ होती है। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किसकी सिफत है, ये किसका तरीक़ा है, क्या इस्लाम का तरीक़ा है? इस्लाम हमें कह रहा है आमीन कहने के लिए। अब आमीन कहते हैं तो वहाँ लोगों को चिढ़ होती है, रफ़ुल यदैन करते हैं तो लोगों को चिढ़ होती है। नमाज में देखे खुलेआम मुखालफत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ने की बात आती है, कहते भाई सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है, तो कहता है सूरह फातिहा पढ़ोगे तो मुंह में आग भरी जाएगी। हदीस बता रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, यानी उसकी नमाज़ें नहीं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा ने कुछ पढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसा लगता है कि तुम मेरे पीछे भी पढ़ते हो? सहाबा ने कहा कि हाँ। तो आपने क्या फरमाया कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ा करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब कहा गया कि हम इमाम के पीछे होते हैं, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, यानी वो हदीस जो हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाल तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, कि सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये लंबी हदीस है, उसी में है। तो अबू हुरैरा से पूछा कि हम इमाम के पीछे होते कब पढ़ें? तो अबू हुरैरा ने कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, अपने दिल में पढ़ ले। अब सहाबा देखिए क्या बता रहे हैं, कब पढ़ना है उसको, अपने दिल में पढ़ ले, जब टाइम मिलता है सूरह फातिहा पढ़ लो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं है, फ़हिय ख़िदाजुन गैर तमाम, मुकम्मल नहीं है। अब यहाँ हम सूरह फातिहा पढ़ते थे, कहते कि मुँह में आग भरी जाएगी। किस तरह से मुखालफत, खुलेआम मुखालफत करते, फिर भी हम जब कहते हैं तो कहते कि भाई इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है, ये सिर्फ रटे रटाए हैं, कंप्यूटर में भरे हुए हैं, वही बोलते हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, अब किस तरह से ये लोग खुराफात करते हैं, किस तरह से खुराफात,
کھانے پہ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات آتی ہے، وہاں کھلے عام مخالفت کرتے ہیں۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر اس طرح سے جس طرح سے آج لوگ پڑھ کر کے اس پر سورہ فاتحہ اور درود شریف اور فلا فلا پڑھ کر کے پھونکتے ہیں اس پر، پھر اس کو کھاتے اور تقسیم کرتے، کہاں نبی نے کیا ہے؟ یہ بدعتی لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ پہلے بدعت کو ایجاد کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کو توڑ مروڑ کر کے ادھر ادھر سے پیش کرتے ہیں، ادھر ادھر سے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات کے اندر وزن لے آئے اور ثابت کر دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے اور کچھ صحابہ تھے، کھانا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ وہ کھانا لاؤ اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے پھونکے، جو بھی اللہ رب العالمین کا اس میں اللہ کی مشیت تھی، جو کچھ آپ کو پڑھنا ہوا پڑھے۔ کیا پڑھے بھائی؟ کہتے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لہٰذا پڑھنا ثابت ہے، سورہ فاتحہ بھر کھانے پہ یہ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے؟ ان سے پوچھے کیا پڑھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا پڑھے؟ ثابت ہے حدیث کے اندر، کیا پڑھے؟ جب ثابت نہیں تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر برکت کی دعا کی ہے، دعا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں ہے؟ اب اس کو ثابت کرتے کہ دیکھو پڑھنا یہ ثابت ہے، لہٰذا اس پہ آپ مخصوص طریقے سے آپ اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو فلاں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے معوذات پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں۔ یہ سب میرے بھائی اسلام میں نہیں ہے۔ آپ تیجا دیکھ لیں، تعزیہ میں دیکھ لیں، نوحہ میں دیکھ لیں، کہاں کا کھلے عام مخالفت کرتے، کھلے عام مخالفت کرتے، پھر بھی کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، یعنی جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت بھیج رہے تھے۔ کیا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی ہے۔ مسجد کیسے بنا لی ہے؟ یعنی وہی کام وہاں جا کر کے کرتے تھے جو مسجد میں ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، کسی اور سے مت استعانت طلب کرو، اللہ سے پکارو۔ یہ لوگ وہی کرتے تھے، کس کی قبر بنا کر کے؟ انبیاء کی جب موت ہو جاتی، جیسا کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما وغیرہ یا دیگر اور صحابیات وغیرہ سے ثابت ہے کہ حبشہ میں گئی تو اس نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے، مجسمے بنا کر کے یا مورتیاں یا اسی طرح سے فوٹوز وغیرہ لگا کر کے رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے، نیک آدمی کون؟ ہر ارے گہرے کے لوگ نہیں بناتے تھے یہود و نصارہ، ان میں جب کوئی نیک آدمی بن جاتا ہے تو اس کی قبر کے پاس کیا کرتے ہیں لوگ؟ فوٹوز وغیرہ لٹکاتے ہیں، فوٹوز وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، انی انہاکم عن ذلک، کہ میں اس سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے؟ اور صحیح بخاری کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس کے اندر حضرت عائشہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی لوگ عبادت گاہ بنا لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، کھلی جگہ میں ہوتی، گھر میں نہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ قبروں پر مان لے چراگاہ کرنے سے، قبروں پر بنیاد بنانے سے منع کیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وَيُبْنَى عَلَيْهِ وَأَن يُقَدَ عَلَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو لیپا پوتی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ہر سال لیپا پوتی کرتے ہیں، ہر سال شعبان میں جا کر کے مٹی چڑھاتے ہیں، چونا گچ کرتے ہیں، صریح مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ان یجسس القبر، منع فرمایا آپ نے کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے۔ وَأَيُّبْنَى عَلَيْهِ، اس پر بنیاد بنانے سے، بلڈنگ بنانے سے منع فرمایا۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بابا کے درگاہ بناتے ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، تو جب منع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ منع جب کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہاں مسلمانوں کی قبر توڑنے کو کہا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج اسدی رضی اللہ رحمہ اللہ کو جب بھیجے، کہے کہ کیا میں اس مہم پر تمہیں نہ بھیجوں کہ جس مہم پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسال کیے تھے، بھیجے تھے، کہ تم کسی بھی مورتی کو دیکھو تو اس کو توڑ دو، اور جو بھی قبر ایک بالشت سے اونچی ہے تو اس کو برابر کر دو۔ یہ مہم
کہ जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा था और हज़रत अली ने अबुल हयाज असदी रहमहुल्लाह को भेजा। अब यहाँ कहते कि तोड़ने की बात आई थी तो कहाँ मुसलमानों की कब्र थी जिसको तोड़ने की बात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा के बारे में फरमाया। यहूद व नसारा किसकी कब्र बनाते थे? वो जाहिल की। किसकी कब्र बनाते थे? अंबिया की। अंबिया कौन थे? अंबिया की कब्र बनाते थे। अंबिया मुख्तलिफ थे क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अंबिया की कब्र बनाने वाले के ऊपर लानत भेजते थे और अभी कहते कि वली की कब्र है तो हम बस ये हमारे लिए आइडियल और नमूना है, लिहाजा इस पे हम बना सकते हैं, और वही जा कर के वहाँ करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। खुलेआम खुराफात करते, फिर भी कहते कि हम नबी की सुन्नत पे चल रहे हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, दावा भरते हैं। जब बताया जाता है, मना किया जाता है तो कहते कि नहीं, आप तो मानते ही नहीं हैं, आप वलियों की कदर ही नहीं करते हैं, आप वलियों की बेहुरमती करते, यही वलियों की कदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वली नहीं थे सहाबा? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, ताबईन ने ऐसा किया, बनाया जिस तरह कि आज बनाया जाता है? इनको अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह ये खबर ही खबर बना देंगे, हर जगह बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गधा शाह मिलेंगे आपको, जंगली शाह मिलेंगे, कुत्ता शाह मिलेंगे, सब पे खबर बना रखे हैं और नाम भी चढ़ा रखे हैं। ये गधा शाह है, ये कुत्ता शाह है, ये फला शाह है, ये फला शाह है, ये होता है। तो ये जो अमल है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाइक शरारुल खल्क़ इंदल्लाह, की ये बदतरीन मखलूक है अल्लाह के नज़दीक, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इन्नी अना हकुम अन ज़ालिक। जब मना करते हैं तो कहते हैं कि भाई आप तो हमारी मुखालफत करते हैं। मुखालफत नहीं, जब आपको हक़ बतलाया जाता है तो आप रुगर्दानी करते हैं, आप रुगर्दानी करते हैं, हक़ को अपनाने से आप कतराते हैं। आपको बिदअत पसंद है, सुन्नत पसंद नहीं है, इसलिए आपको इससे नफ़रत होती है, इससे आपको चिढ़ है कि आपको सुन्नत से मोहब्बत नहीं, आपको बुग़्ज़ है। वरना आपको अगर सुन्नत से मोहब्बत होती तो जहाँ आपको सुन्नत की बात पहुँचती ना, उसको आप अपना लेते और बिदअत वाली बात को छोड़ देते आप बिदअत वाली बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया। जो कसरत से कब्रिस्तान जाती है ना, अब देखें ना, इनकी औरतों को कौन मस्जिद जाने के लिए तो कहते फितना है भाई, बहुत फितना है। मस्जिद में औरतें कैसे जाएंगी? मर्द उठा के ले जाएंगे, लेकिन कब्रों पे जाती है एकदम खूब बन संवर करके जाती है। यहाँ फितना नहीं है, कब्रों पे मज़ारों पे जाती है ना, वहाँ नुमाइश करती है ना, करवाती है ना। क्या होता है वहाँ कब्रों पे? होता क्या है? क्या करने वाला वहाँ? बाप दादा जो मरे हैं वहाँ जाकर के दुआ इस्तिग़फ़ार करते ही नहीं हैं। कोसों दूर के लिए आप सफ़र करते हैं, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तशुद्दु रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, 3 मस्जिदों के अलावा कहीं और का कजावा नहीं कसा जाएगा, सफ़र नहीं किया जाएगा। यहाँ लोग कोसों दूर का सफ़र करते हैं मज़ार के लिए, कहीं इराक़ में जाते, कहीं बगदाद में जाते हैं, तो कहीं फला जगह जाते, कहीं फला जगह जाते, कोसों दूर की बाबा के लिए, मज़ार के लिए सफ़र करते हैं यहाँ, कि बाबा से जाकर के वहाँ फैज़याब हो, वहाँ गिरिया वजारी करें। वही सब कुछ होता है। क्या नहीं होता है कब्र के पास? आप कहते हैं कि क्या नहीं होता है, यानी वही कुछ होता है जो अल्लाह के लिए होना चाहिए और अल्लाह से होना चाहिए, वो जाकर के वहाँ लोग करते हैं। उससे जाकर के इस्तिआना तलब करते हैं, मदद तलब करते हैं। जब कहते हैं कि भाई ये शिरक में आता है, कहता नहीं, हम इनकी इबादत नहीं करते, इनकी इबादत नहीं करते, हम तो इनको वसीला बनाते हैं। हो बहु वही मक़ूला, वही तरीक़ा जो मुशरिकीन किया करते थे और मुशरिकीन कहा करते थे कि हम इनकी इबादत नहीं करते हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत नहीं करते, हम तो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दिए। वो बहुत पहुँचे हुए हैं। पहुँचे हुए कैसे पहुँचेंगे? नबी की सुन्नत को अपनाएंगे तब ना। सहाबा ने कैसे, किसको वसीला बनाया, कहाँ गए, किसकी कब्र के पास गए हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रुगर्दानी, ये अपने आप को हलाकत और तबाही की तरफ ले जाना है। नबी की सुन्नत को जहाँ छोड़ेंगे वहाँ गुमराह होंगे, आप गुमराही की तरफ जाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाइए, ईमान को महफूज कीजिए। आप दुनिया को मत देखिए कि फला लोग कर रहे हैं। आज किस तरह से नबी से मोहब्बत के दावेदार कहते कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, आए दिन बिल्कुल यहूद व नसारा का तरीका अपना करके नबी की ज़ात में गुलू करते हैं। ये बिल्कुल हूबहू ईसाई को लोग, जो ईसाई है, नसरानी है, अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह भी मानते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तकुलू सलासतीन, मत कहो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कम गुलू नहीं करते हैं, कहाँ पहुँचा देते हैं। उनके लिए वो को साबित करते हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़ी किया गया है। खुद नबी ने खुद अपनी ज़ात से नफ़ी किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ज़ात से नफ़ी किया है, फिर हम उसको साबित करते हैं।
اور کہتے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم نبی کو کہتے کہ نبی نور ہے، آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ ہم ہی میں کا انسان ہے، ہم ہی میں پیدا ہوا ہے تو نور کیسے ہو گیا ہے؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہو، بازاروں میں گھومتے ہو. مشرکین تو کہتے تھے کہ انسان ہے، ہم کہتے کہ بھائی ابھی نور ہیں، آپ نور ہیں، نور مجسم ہے تو فلاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وہ کو ثابت کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہی جانتا ہوں. علم غیب اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، آپ وہی بتاتے تھے جو آپ کو بتلایا جاتا تھا. جب آپ کو بتلایا جاتا تو آپ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ اس مہینہ میں ربیع الاول میں کیا جاتا ہے، یہ سب کہاں ہے؟ کس کیٹیگری میں ہے؟ کس دائرے میں ہے؟ اسی لیے بار بار کہتا ہوں میرے بھائی، یہ سب خرافات ہے، یہ سب بدعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو، ہر خطبہ میں اس بات سے ڈراتے تھے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز دین کے اندر یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحدثات الامور، آپ ڈراتے تھے، آپ اسے دور بھگاتے تھے کہ نئی چیز کو مت لانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا کام انجام دیا جو ہمارے حکم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، تو مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اسلام کھلے عام اس سب کا رد ہو رہا ہے، کر رہا ہے. اسلام اس سب کا ریجیکٹ کیا ہے جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتلا دیا نا، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل کے بارے میں آگاہ کر دیا جو کہ ایک بندہ کو جنت میں لے جائے گا، اور ہر اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا جو کہ کرنے کے بعد انسان جہنم میں جائے گا. سب سے آپ نے ڈرا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، پھر بھی آج ہم نبی کی سنت کو نہ اپنا کر کے ہم اپنے خود ایجاد کردہ جو طریقے ہیں نا اس کو اپنا کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نبی کے بہت زیادہ چہتے ہیں. نبی سے محبت کے دعوے دار آپ اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ صحابہ کی طرح محبت کریں. صحابہ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنی زندگی میں لاگو کیا اور کس حساب سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ایک بات کو بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہو انکار نہیں کیا ہے، ایک بات کو بھی. اسی لیے بات صحابہ کرام سے یہ بھی آتا ہے کہ کوئی کہتے کہ تمہارا باپ نے ایسا کہا ہے، عمر نے کہا، تو بیٹا کیا کہتے کہ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کہتے کہ میرا باپ نے کہا، عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا. جہاں نبی کی بات آ جائے نا کسی کی بات نہیں چلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ زندہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے. اور یہود و نصارہ کے طریقہ کار سے آپ دور بھاگیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈرایا ہے اور بتلایا ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کو چلو گے. شبرم بے شبر و ذراعم بے ذراع، یعنی بالشت ہاتھ جس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے تم سے پہلے کے لوگ، اسی کے نقش قدم پر تم چلو گے، اسی کو اپناؤ گے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں اگر داخل ہونے کی کوشش کیا ہوگا تو تم بھی کوشش کرو گے. تو صحابہ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ ہم نے کہا کہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کون؟ پھر کون؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر آج ہم چل کر کے ہم اپنے آپ کو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا انہی کے طور طریقے کے حساب سے ہو رہا ہے، ہم اسی کے حساب سے نبی کی ذات میں غلو کرتے ہیں. ہم نبی کو وہ مقام دیتے ہیں جو کہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ہی نہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کہنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جو کہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ آپ کی ذات کے لیے کیا ہے؟ احترام نہیں ہے، بلکہ یہ توہین ہے کہ آپ نبی کو وہ مقام دے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ کیا کیا ٹنکے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں مبعوث ہوا، اس دن میں رسول بنایا گیا، ہر سوموار کو رکھتے تھے. اب یہاں خصوصی طور سے کہتے کہ بھائی فلاں دن مجلس منعقد کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کرو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. نبی سے محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں کہ آپ سنت کو پیروی کریں، سنت کو اپنائیں، سنت کے حساب سے آپ جیے، تب جا کر کے کامیابی ہے. کامیابی اسی میں ہے
کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، صحابہ نے جو راستہ چلا ہے، اس راستے کو آپ اپنائیں، اس راستے سے آپ چلیں، اس راستے پر چلیں۔ اب دیکھیں ان کے محفلوں میں، ان کے میلادوں میں دیکھیں، جہاں اولیاء اور فلاں کی بات آ جاتی ہے تو بھائی کمال کی بات ہے، صرف سبحان اللہ کہو، کچھ آئے نہ آئے، صرف سبحان اللہ کہو، صرف سبحان اللہ کہو۔ دیکھیں نا کس طرح سے، اس طرح کے پاکھنڈی لوگ سب ہیں، ان میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ عبد القادر جیلانی کا اگر کوئی نام لے لیتا ہے ناپاکی میں تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، ناپاکی میں نام لے لے تو یہ غلو نہیں کیا ہے؟ ناپاکی میں عبد القادر کا نام لے لے تو موت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آپ امین القادری وغیرہ کو دیکھیں کس طرح سے بیان کرتا ہے، یہی لوگ ہیں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کا نام لیا کرتے تھے ہر حال میں۔ کوئی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں پاکی رہا کرتے تھے؟ اب یہاں کہتے ہیں کہ پیر کا نام لے لے گا کوئی ناپاکی میں بغیر وضو کے تو مر بھی سکتا ہے، یہ غلو نہیں تو کیا ہے بھائی؟ یہی ہے ان کے مجلسوں میں، ان کے محفلوں میں جتنا اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیا جاتا ہے، جتنا غوث پاک کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جتنا غوث پاک کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ غوث پاک کا نعرہ کیا ہے؟ دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑے رہو بھائی، پکڑے رہو۔ کون کہتا ہے چھوڑنے کے لیے؟ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ جو نبی سے محبت کرے گا نبی کے ساتھ ہوگا، جو صحابہ سے محبت کرے گا صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں لوگ چرچا کرتے ہیں، اتنے نام لیتے ہیں، فلاح ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام جہاں ہونا چاہیے وہاں ولیوں کا نام پکارا جاتا ہے، انہیں کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے، انہیں کے نام سے بازے بجائے جاتے ہیں وہاں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ گریبان میں جھانکے بھائی، ٹٹولے اپنے ایمان کو ٹٹولے، اسی میں کامیابی ہے۔ سنی سنائی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، آپ امتی ہو کر کے مریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری امت جنت میں جائے گی، جس نے میرا انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن یعص اللہ، قرآن فرماتا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو جو اپنائے گا وہی جنتی ہے۔ ہر آدمی جنتی نہیں ہے، جنت میں وہی جائے گا جو نبی کی سنت کو اپنائے گا، صحابہ کے طریقے پر مرے گا، اسی کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ ہم اس کو اپنا سب کچھ سمجھیں اور اس کے حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم دائیں بائیں نہ جھکیں۔ ہمارے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ چلا رہے ہیں، کتنے لوگ دعوے کر رہے ہیں، ہم اس کو تول سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تولنے کا، کل بھی بتایا تھا، تولنے کا پیمانہ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے۔ آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، ہم کتاب و سنت سے آپ کو ہم اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کس قدر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں اور کس قدر آپ کو اسلام سے محبت ہے، اور اللہ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مطلب ہے کہ آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اسلام ہے، ہمیں اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔